دوسرا سیموئیل اور اس کا 6 باب جو 23 آیات پر مشتمل ہے۔ اور داؤد نے پھر اسرائیلیوں کے سب چنے ہوئے 30,000 مردوں کو جمع کیا، اور داؤد اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لے کر بالا یہودا سے چلا، تاکہ خدا کے صندوق کو ادھر سے لے آئے جو اس نام کا یعنی رب الافواج کے نام کا کہلاتا ہے، جو کروبیوں پر بیٹھتا ہے۔ سو انہوں نے خدا کے صندوق کو نئی گاڑی پر رکھا اور اسے امیداب کے گھر سے جو پہلی پہاڑی پر تھا نکال لائے، اور اس نئی گاڑی کو امیداب کے بیٹے عزا اور اخیو ہانکنے لگے، اور وہ اسے امیداب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا خدا کے صندوق کے ساتھ نکال لائے، اور اخیو صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اور داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ صنوبر کی لکڑی کے سب طرح کے ساز اور ستار، بربت اور دف اور خنجری اور جھانجھ خداوند کے آگے آگے بجاتے چلے۔ اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچے تو عزا نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا، کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی۔ تب خداوند کا غصہ عزا پر بھڑکا، اور خدا نے وہیں اسے اس کی خطا کے سبب سے مارا، اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا۔ اور داؤد اس سبب سے کہ خداوند عزا پر ٹوٹ پڑا ناخوش ہوا، اور اس نے اس جگہ کا نام پرز عزا رکھا جو آج کے دن تک ہے۔ اور داؤد اس دن خداوند سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ خداوند کا صندوق میرے ہاں کیوں کرائے؟ اور داؤد نے خداوند کے صندوق کو اپنے ہاں داؤد کے شہر میں لے جانا نہ چاہا، بلکہ داؤد اسے ایک طرف جاتی عبید ادوم کے گھر لے گیا، اور خداوند کا صندوق جاتی عبید ادوم کے گھر میں 3 مہینے تک رہا۔ اور خداوند نے عبید ادوم کو اور اس کے سارے گھرانے کو برکت دی۔ اور داؤد بادشاہ کو خبر ملی کہ خداوند نے عبید ادوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز میں خدا کے صندوق کے سبب سے برکت دی ہے۔ تب داؤد گیا اور خدا کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے داؤد کے شہر میں خوشی خوشی لے آیا۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد کے صندوق کے اٹھانے والے 6 قدم چلے تو داؤد نے 1 بیل اور 1 موٹا بچڑا ذبح کیا، اور داؤد خداوند کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا۔ اور داؤد کتان کا افود پہنے تھا۔ سو داؤد اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خداوند کے صندوق کو للکارتے اور نرسنگا پھونکتے ہوئے لائے۔ اور جب خداوند کا صندوق داؤد کے شہر کے اندر آ رہا تھا تو ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑکی سے نگاہ کی، اور داؤد بادشاہ کو خداوند کے حضور اچھلتے اور ناچتے دیکھا۔ سو اس نے اپنے دل ہی دل میں اسے حقیر جانا، اور وہ خداوند کے صندوق کو اندر لائے اور اسے اس کی جگہ پر اس خیمے کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا۔ اور داؤد نے سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے چڑھائیں۔ اور جب داؤد سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا چکا تو اس نے رب الافواج کے نام سے لوگوں کو برکت دی، اور اس نے سب لوگوں یعنی اسرائیل کے سارے انبوہ کے مردوں اور عورتوں دونوں کو 1 روٹی اور 1 ٹکڑا گوشت اور کشمش کی 1 ٹکیا بانٹی۔ پھر سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ تب داؤد لوٹا تاکہ اپنے گھرانے کو برکت دے، اور ساؤل کی بیٹی میکل داؤد کے استقبال کو نکلی اور کہنے لگی کہ اسرائیل کا بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا تھا، جس نے آج کے دن اپنے ملازموں کی لونڈیوں کے سامنے اپنے کو برہنہ کیا، جیسا کوئی بانکا بے حیائی سے برہنہ ہو جاتا ہے۔ داؤد نے میکل سے کہا، یہ تو خداوند کے حضور تھا جس نے تیرے باپ اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ کر مجھے پسند کیا، تاکہ وہ مجھے خداوند کی قوم اسرائیل کا پیشوا بنائے۔ سو میں خداوند کے آگے ناچوں گا، بلکہ میں اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گا اور اپنی ہی نظر میں نیچ ہوں گا، اور جن لونڈیوں کا ذکر تو نے کیا ہے وہی میری عزت کریں گی۔ سو ساؤل کی بیٹی میکل مرتے دم تک بے اولاد رہی۔